السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ فرینڈز؟ آج ہم ڈسکشن کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے اوپر۔ پاکستان اور بھارت جو کہ دونوں اتنا بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں، 1600 کلومیٹر جو ڈائریکٹ اور کشمیر کا حصہ ڈال کے آلموسٹ جو 2200 کا جو بارڈر ہے وہ شیئر کرتے ہیں دونوں ممالک جو ہے، اور اس کے باوجود اتنا بڑا بارڈر ہے، ان کے درمیان بے شمار تنازعات ہیں۔ ان کے درمیان جو تنازعات ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر کا، دوسرے نمبر پہ ہے واٹر کا، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کروں 1960 کی سندھ طاس معاہدہ، اس کے علاوہ جو لداخ کا جو ہے سیاچین کا، اور اس کے بعد کارگل کا، اور جو لاسٹ ہے وہ ہے ٹیررزم اور بارڈر انفلٹریشن کا۔ تو یہ جو 5 سے 6 میجر ایشوز ہیں ان دونوں سٹیٹس کے درمیان، ارسپیکٹو کے آئیڈیالوجی کانفلکٹس ہیں، ریلیجیس ایشوز ہیں، ریلیجیس ڈفرینسز ہیں، اور ایک بڑی ہسٹوریکل پیچھے ایک اس کے ہسٹری ہے۔ تو ابھی میجر دیکھا جائے تو دونوں سٹیٹس ایک دوسرے کو ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھ لیں یا پھر اکنامک لیول پہ دیکھ لیا جائے، پولیٹیکل لیول پہ دیکھ لیا جائے، اسٹریٹجک لیول پہ دیکھا جائے، تو بہت زیادہ شدید قسم کا کمپٹیشن ہے۔ دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اور اپنے لوگوں کو بھی ایون دو جو ہے نا وہ سیکریفائز کر رہے ہیں، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کو سیکریفائز کر رہے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کو سیکریفائز کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو کشمیر کا ایک ایشو ہے جو سٹارٹ سے ہی اوریجن ہوا، وہ کیسے ہوا کہ جی ریڈ کلف ایوارڈ کا تو سب کو پتا ہوگا کہ جب برٹش نے دونوں سٹیٹس کی، انڈیا اور پاکستان کو انڈیپینڈنس دی، تو اس وقت وہ جو باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا سائرل ریڈ کلف، اس نے بیسیکلی جو پلان تیار کیا تھا کہ اس نے پرنسلی سٹیٹس جتنی بھی تھیں ان کو 3 آپشن دیے، یا وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں، یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ رہ لیں۔ اب وہ ٹوٹل 565 میں سے اگر وہ پاکستان کی سائڈ پہ کر لی جائیں تو 535 پرنسلی سٹیٹس جو تھیں ان کے پاس یہ چیلنجز تو کافی زیادہ تھے، جیسے آج کل پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ رشوت دے کے، ڈرا دھمکا کے ممبرز کو اپنی پارٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو چھوٹی جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ میجورٹی کے ساتھ ایڈ ہو جاؤ، تو بہت ساروں نے انڈیا کے ساتھ الائنس کر لیا اور کسی نے پاکستان کے ساتھ کر لیا۔ تو جو یہ کشمیر کا، جوناگڑھ کا اور حیدرآباد کا یہ بڑا کمپلیکس سین بن گیا۔ جوناگڑھ جو تھا سٹیٹ وہ، اور حیدرآباد جو ہے یہ بالکل انڈیا کے مڈ میں تھی، اور یہاں سے پاکستان کے ساتھ ایسوسیشن بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ تو وہاں پہ تھا کیا، جوناگڑھ جو تھی اس کا مسلم جو کنگ تھا، ٹھیک ہے، اور جو پاپولیشن تھی وہ ہندو میجورٹی تھی، تو وہاں پہ وہ چاہتا تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے الائنس، لیکن پبلک کے پروٹیسٹ سے اور انڈیا کے پریشر سے وہ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اسائن تو کر رہا تھا، لیکن جو پبلک اور انڈیا کا پریشر تھا اس کی بیس پہ وہاں پہ پلبسائڈ ہوا، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ سٹیٹ کو، کیونکہ پلبسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک ووٹ کرے گی کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتی ہے، تو وہ انڈیا کے ساتھ چلی گئی۔ اسی طرح ہی حیدرآباد کا ہوا، اور حیدرآباد میں اپوزٹ سین تھا کہ مسلم جو ہے پاپولیشن تھی، اور جو انڈین تھا، ہندو تھا، وہ کنگ تھا، تو وہ ادھر آ کے بھی الٹا کام کر کے ہندوؤں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ریاست چلی گئی۔ اور جب کشمیر کا معاملہ آیا تو کشمیر کے اوپر پاکستان کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا، تو پاکستان نے اس ریسنٹ ہسٹری کو، ریسنٹ پریسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہی مدعا ریز کیا کہ جب جو پاپولیشن ہے مسلم میجورٹی ہے، جو ہری سنگھ جو ادھر کا بادشاہ تھا وہ وہ سکھ تھا، وہ اس نے اپنی ایسوسیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رکھی، وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ آف اسیشن، انسٹرومنٹ آف اسیشن بھی اسے کہتے ہیں، اس کے تحت جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ چلا گیا۔ تو اب پاکستان اس چیز کو نہیں مانتا، لیکن اب جب اسیشن ہوا اس کے بعد جو نہرو صاحب نے، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر اس مدعے کو رکھا کہ ہم پلیبسائڈ کرواتے ہیں۔ تو پلیبسائڈ جب کا بات کی گئی تو پلیبسائڈ وہاں پہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کروایا، اور 1949 کے اندر ہی وہاں پہ کشمیر کو یونیلیٹرل سٹیٹس دیا گیا، کہ سٹیٹس کیا دیا گیا تھا، سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ دیا گیا۔ آرٹیکل 370 اپنے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ایڈ کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا
کہ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ اپنا فلیگ بنا سکتے ہیں, وہ اپنا کانسٹیٹیوشن سیپریٹ بنا سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہاں پہ جو نان کشمیری ہے وہ نہیں آ سکے گا. اور آرٹیکل 37A بھی انہوں نے اس وقت ایڈ کیا, اور اس کے مطابق یہ تھا کہ کشمیریوں کی جو پراپرٹی ہے وہ کوئی اور بائی نہیں کر سکتا, اور ان کو ان کی جابز ملیں گی, ان کو وہاں پہ بلڈنگ یا خود ہی وہ اپنا بزنس کریں گے. باقی جو ڈیفنس ہے یا کمیونیکیشن ہے وہ انڈیا کے پاس رہے گی. اب یہ معاملہ اس وقت انڈیا نے کشمیر کے اوپر اپلائی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پلیبسائٹ کو ڈیلے کرتے رہے. یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پہ جو 3 ریزولوشنز کی تھیں کہ جی اپنی فوجیں جو ہیں وہ آپ وہاں پہ روک لو, اور جو حصہ جس کے پاس ہے ابھی وہاں پہ سیز فائر کرو, LOC وہ لگاؤ, اور اس کے بعد آپ لوگ پلیبسائٹ کرواؤ. تو لیکن پلیبسائٹ کا ابھی تک کوئی ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آئی. اچھا, اب آپ ادھر دیکھیں کہ میجر ایشو جو کشمیر کا ہے وہی واٹر کا بھی اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے. وہ کیسے؟ کشمیر جو ہے اس کی جو اگر بریک کریں باؤنڈری کو تو اس میں یہ ہے کہ کچھ حصہ ابھی چائنا کے پاس بھی ہے. تو یہ پورا جو کشمیر ہے اس کے ساتھ ہی پانی کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو میجر واٹر اس انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ملے تھے ICJ, انڈس, چناب اور جیلم. اس کے علاوہ راوی, ستلج اور بیاس جو ہیں یہ ٹوٹل 6 جو دریا تھے میجر. یہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ چائنا سے, جیسے انڈس ہے وہ چائنا سے اوریجن ہوتا ہے, اور تبت سے, لداخ سے آگے پھر جموں سے پھر جو گیا وہ گلگت بلتستان میں, آزاد سے گلگت بلتستان سے پھر اسلام آباد, اور اسلام آباد سے نیچے پنجاب سے پھر پنجند کی جگہ پہ سارے 4 دریا 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ میں ٹھاٹھا سے اریبین سی میں جا کے گر جاتا ہے انڈس ریور. اسی طرح چناب جو ہے اور جیلم جو ہے یہ بھی جموں سے نکلتے ہیں اور پاکستان کے اندر آتے ہیں. تو جب کشمیر کا موضوع کے اوپر اتنی بڑا ڈیڈ لاک تھا, اور ایک وار 1947 کی ہو چکی تھی کشمیر کے موضوع پہ, کشمیر کو حاصل کرنا انڈیا کے لیے اتنا ضروری تھا, پاکستان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے, پاکستان کے اوپر انفلوئنس بڑھانے کے لیے, رول کرنے کے لیے, کہ میجر اکانومی پاکستان کی وہ واٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. فوڈ سپلائی واٹر کے اوپر, کراپس واٹر کے اوپر, اکانومی کی میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کی, کیونکہ پاکستان تو ایگریرین کنٹری ہے تو اس کا تو سارا کا سارا دار و مدار پانی کے ساتھ تھا. ویسے بھی ڈرنکنگ, پانی پینا, باقی ڈومیسٹک یوز اور ساری چیزیں. تو جب ادھر سے کشمیر کو اوپر ان کی ڈومیننس ہوگی جو جموں کے اوپر, تو پھر وہاں سے ہی انڈس اور چناب اور جیلم نے نکلنا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو میجر بلاکیج ہے یا میجر انفلوئنس ہے وہ تھا انڈیا کا. اب وہ پانی کو روکتے ہیں, اور جب پانی کا فلو روکتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا سٹریس ہوتی ہے, یا سٹریس سے بھی آگے کی بات کی جائے تو سکریسی ہو جاتی ہے. سکریسٹی جو ہوتی ہے اس سے جو قلت, ڈیزرٹ اور آپ کو پتہ ڈراؤٹ والی مسائل بنتے ہیں. تو یہ جو کشمیر اور واٹر, ان دونوں کا میجر جو کنیکشن ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا, اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کرنٹلی پاکستان کا اور انڈیا کا جو واٹر ایشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے, انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی, ان کی آج کل بڑی سٹیٹمنٹس چلتی رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم اب دوبارہ سے جو ہے دیکھیں گے, مینیپولیٹ کریں گے, مولڈ کریں گے. تو ان کا ایک بیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ گو ٹوگیدر. وہ بیسیکلی ہائیڈرو پالیٹکس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم جو نا یہ واٹر ٹیررزم کریں گے. تو اب جو یہ مسئلہ ہے اس میں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا جو واٹر کا بھی حالت ہے وہ یہ ہے, یہ اس میں ایک رپورٹ بتا دیتا ہوں. رپورٹ کے مطابق جو واٹر سیکیور کنٹری ہوتا ہے نا اس کے فگرز کیا ہوتے ہیں کہ مطلب واٹر سیکیور سے مراد کے پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں 2000 میٹر کیوب جو ہوتا ہے نا پر پرسن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, 2000 سے زیادہ میٹر کیوب پر پرسن. اور جو جن کنٹری کو واٹر سٹریس کنٹریز کہتے ہیں نا ان کا تو 1700 میٹر کیوب پر پرسن جو ہے نا اویلیبلٹی 1700
100 کے اراؤنڈ ہوتی ہے. تو جن کی واٹر اسکریسٹی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کہہ لو کہ 1000 کے اراؤنڈ میٹر کیوب پر پرسن کے ایکول, اور جہاں پہ ایبسلوٹ واٹر اسکریسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 500 جو میگا کیوب ہے اور پر پرسن, تو وہاں پہ یہ حالت ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایسی سچویشن کے اندر پاکستان کہاں پہ لائی کر رہا ہے. تو پاکستان جو ہے واٹر سکریسٹی کے میں آ گیا ہے. اب پاکستان واٹر سکریسٹی کے اوپر کیوں آیا ہے؟ اس میں بیسیکلی جو ہائیڈرو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انڈس, چناب اور جہلم ہے وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ایک کہہ لو کہ ڈیمز بنا رہا ہے, براجز بنا رہا ہے اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے, اور پاکستان کو جو ہے وہ تھریٹ بھی ہے, اور پاکستان کا ایک کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی, اس کی اکانومی کو کولیپس کرنے کے لیے بھی اس کا ایک پلان ہے. مطلب کیا کہ چناب کے اوپر وہ کشن گنگا ڈیم بنا رہا ہے, جہلم کے اوپر وولر براج بنا رہا ہے, اور باقی جو ہے وہ سوالکوٹ ڈیم بنا رہا ہے اور ریٹلے ڈیم بنا رہا ہے. تو یہ جو اس کی ایک گیم ہے جس کے اوپر یہ وہ واٹر ڈسکورسز کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے, تو اس سے جو ہے نا اوور آل بہت زیادہ امپلیکیشنز سویر پڑ سکتی ہیں. جیسے کہ دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ نیوکلیر سٹیٹس ہیں تو وہ ایک نیوکلیر وار کی طرف جا سکتی ہیں, اور بہت سارے. اچھا, اب اگر ہم بات کریں کہ اس کانفلکٹ کو, واٹر کے کانفلکٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا تو سلوشن یہی ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہوگا تو واٹر کانفلکٹ ریزالو ہوگا. اور اگر آپ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی ڈیمانڈ کریں تو اس میں جو بائیلیٹرل ڈائلاگز ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ پاکستان کو اور انڈیا کو دونوں کو بائیلیٹرلی یہ پرابلم کو حل کرنا ہے. اب پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے کہ ایک تو ڈسکشنز ہونی چاہیے, پاکستان کو ان کی آفرز ایکسیپٹ کرنی چاہیے, انڈیا کو پاکستان کی آفرز, مطلب آپ ریپریزنٹیٹیوز بناؤ, ان کو آپ بٹھاؤ, ایک دوسرے کی آف کنڈیشنز کو آپ ایک اچھے لیول پہ جا کے ایکسیپٹ کرو اور معاملے کو جو ہے ڈیڈ لاک کو ختم کرو. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کی میڈیشن کرواؤ, کیونکہ ورلڈ بینک نے ہی میڈیٹر تھا اور یہ کنال سسٹم اور یہ ڈویژن آف ریورز ہوئی. یہ جو انڈس واٹر, انڈس, چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آیا اور راوی, بیاس, ستلج انڈیا کے حصے میں آیا, یہ بیسیکلی ورلڈ بینک کی موجودگی میں اور ورلڈ بینک کے کنڈیشنز کے اوپر ہی آیا. اس کے علاوہ اگر یہ بات کی جائے کہ ابھی بھی میڈیٹر ورلڈ بینک آئے گا اور وہ ایک بڑے لیول پہ, بڑے ہائی گراؤنڈز پہ, ہائی مورل گراؤنڈز پہ آ کے اس نیوکلیر فلیش پوائنٹ کو بریک. اچھا, اس کے علاوہ جو تھرڈ سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر چائنا کا جو ایک نیبرنگ کنٹری اور بردر ریلیشنز ہیں, چائنی پاکستان کی جو دوستی ہے جس کی مثالیں ایسی دی جاتی ہیں کہ پاکستان چائنا کی دوستی جو ہے نا وہ سمندر اوشن سے بھی گہری ہے اور مٹھاس میں جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تو ادھر آ کے جو ہے نا ٹیسٹنگ ٹائم یہ ہے کہ اگر پاکستان کو انڈیا جو ہے وہ کی اکانومی کو کولیپس کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو تھریٹ کر رہا ہے, تو وہ پاکستان اسٹریٹجک انٹرسٹ کو لینے کے لیے چائنا کا استعمال کر سکتا ہے اور چائنا کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ یا تو پاکستان کی جو ہیومن رائٹس ہیں, جو پبلک کی ایکسیس ٹو واٹر ہے, اس کو انشور کرے, نہیں تو پھر اگر وہ اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے گا تو ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے وہ بھی اپر ایج پہ ہے. جو انڈیا کا کشن وہ جو برہم پترا ریور ہے وہ چائنا سے آتا ہے, اور چائنا اگر وہ اس کے اوپر سٹاپ لگا دیتا ہے, اس کی اویلیبلٹی جو ہے واٹر کی وہ روکتا ہے, اس کا فلو چینج کرتا ہے, جیسے چائنا نے انڈیا کا پہلے کیا بھی ہے, تو اس سے بھی انڈیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اگر پاکستان اور چائنا کی اتنے اچھے ریلیشنز ہیں, سی پیک اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. اس کے علاوہ بھی یونائٹڈ نیشن فورم پہ, کشمیر کے فورم پہ چائنا نے بہت سپورٹ کی ہے, تو یہاں پہ بھی پاکستان چائنا کو یوز کر سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان جتنی بھی انٹرنیشنل سگنیچریز ہے جیسے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر, تو پاکستان پریونٹ کرتا ہے کوئی بھی وائلیشن, کوئی بھی اس طرح کے معاملات کو, تو وہ انڈیا کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ
جو انڈیا کے کو روکے کہ واٹر ٹیررزم سے آپ اگر نہیں رکو گے تو اس کا جو ہے آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، وہ چاہے ایک فل فلیج وار کی بات ہو، چاہے اور جس طرح کے ہائبرڈ وار کی بات ہو، پراکسی وارز کی بات ہو، تو پاکستان اپنی سیکیورٹی کو بچانے کے لیے، واٹر سیکیورٹی کے لیے انڈیا کے ساتھ اپنے جو نیوکلر ڈیٹرنس ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاکستان جو ہے نا اپنے پروجیکٹس مطلب کہہ لو کہ پریونٹ پروجیکٹس دیٹ وائلیٹس ریورز ان پاکستان انڈیا کو یہ وارن کرے کہ یہ جو آپ لوگ ڈیمز بنا رہے ہو جس سے پاکستان کا پانی کا فلو، پاکستان کے پانی کا سائز جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اس سے آپ ہٹ جو یہ کلیئر وائلیشن ہے انڈس واٹر اٹھارٹی کی۔ اور اس کے علاوہ اور انٹرنیشنل لا اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگس کو بھی اور معاملے کو اتنا زیادہ آپ کر سکتے ہو انٹرنیشنلائز کہ وہ انڈیا کو جو ہے اس کے اوپر ڈپلومیٹک شکست ہو سکتی ہے، تو انڈیا کو روکنے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ یا پھر اگر ایک نیو ٹریٹی بھی سائن کی جا سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ 1960 کے حالات اور آج کے حالات اور آج کے معاملات، جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، واٹر کی جو ایکسیس ہے وہ ہر چیز کسی کو ضرورت ہے، تو اس کے ریلیٹڈ بھی بہت ساری ڈسکشن ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب اگر بات کی جائے تو کشمیر کی، تو جیسے یونیلیٹرل ایکشن کشمیر کے اوپر ہوا ہے، بھارت نے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا ان سے چھین لیا ہے، ان کی جو پراپرٹیز، ان کی جو پہچان ہے، ان کی جو اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا جو فلیگ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب انڈیا کا حصہ بن گیا جموں آکوپائڈ جموں کشمیر جو تھا اب انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ہو گیا ہے، اور وہ ایون جو ہے پاکستان کا بھی جو حصہ ہے جو آزاد ہے یا گلگت ہے، اس کو بھی وہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا ہے، پاکستان کے اوپر بے شمار فورمز کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو اس کے اوپر پاکستان کا جو رد عمل ہے بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان انڈیا کو اور جتنا اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کرتا ہے، جیسے ہم نے ایک اپنی ڈومیسٹک پالیسی بنائی ہے، نیشنل پالیسی بنائی ہے اور انٹرنیشنل پالیسی بنائی ہے اس ایشو کے اوپر، اور جتنی زیادہ فورمز کے اوپر ڈپلومیٹس ہیں ہمارے وہ اس ایشو کو رائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کشمیریوں کا رائٹ جو ہے یا کشمیریوں کے ساتھ جو ان کی وومن کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر اور ان کے اوپر جو یہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس کے خلاف سٹینڈ لینا پاکستان ایز اے مسلم اسٹیٹ، کیونکہ مسلم میجورٹی ہے وہاں پہ، تو یہ اس کا ایک میجر اوبلیگیشن ہے۔ اور جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، میانمار کا معاملہ ہے، باقی مڈل ایسٹ کے اندر لیبنان کا ہے، یمن کا ہے، اور ان کے اوپر پاکستان کا ایک سٹانس ہے، تو ادھر بھی پاکستان کا ایک اسٹرانگ سٹانس ہے، اور پاکستان کو پریونٹ کروانا چاہیے انڈیا کی یہ اٹراسٹیز کو، ان کی باربیریس ایکٹس کو روکنا چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی آپ کو ڈسکشن اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔